ولا تعسر وتممه بالخير یا فتاح یا حلیم. آج انشاءاللہ ہم ہماری کلاس کے جو 2 حصے اس میں پہلے تجوید کا ہیں اور اس کے بعد پھر عربی گرامر ہے یا قرآن فہمی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے 3-4 ہفتوں میں بالکل مختصراً اور جلدی سے اس کا ہم ایک ریویژن کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو اس میں چاہوں گا کہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سب سے پہلے جناب شہباز صاحب جی اپنا مائک آپ انمیوٹ کیجئے. مائک آپ کا بند ہے. ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو. جی عمیر صدیقی صاحب. یہ کیا آواز جی آ رہی. آواز میری نہیں آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی. اچھا نہیں میں نے جی عمیر صدیقی صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ حروف ہجا عربی کے جو عربک الفابیٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 29 ہے. 29 ہے. اچھا یہ جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں ان کو اور عربی میں ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی ان میں فرق یہ ہے جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں بے سے یا ہے، تو عربی میں ہم اس کو اے کو جو ہے وہ آخر میں آ کا ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، تو با یا تا سا ٹھیک یا ہا اس طرح سے. تو یہ میں نے فرق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ حرف جو اردو میں جس میں آخر میں اے ساؤنڈ آتی ہے اس کو آ ساؤنڈ سے بدل دیتے ہیں، بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں اگلا سوال کروں گا جی وقاص فرزن صاحب. جی یہ مائک اپنا ذرا آپ آن کیجئے. مائک آپ کا بند ہے، میوٹ ہے نا، اس کو ان میوٹ کریں آپ تب آپ کی آواز مجھے آئے گی. نہیں ابھی بھی مائک آپ کا بند ہے. جی اب آنے. وعلیکم السلام. جی اس میں یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی اس میں ایک چیز تھی حرکات. حرکات کسے کہتے ہیں؟ صحیح صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ کلاسز سے ایبسنٹ تھا. آپ سے میری واٹس ایپ پہ بھی بات ہوئی تھی تو میں نے وہ کلاسز ابھی تک ان کو کور نہیں کر سکا ہوں میں. تو مجھے آپ اگر کچھ ٹائم دیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو کور کر کے اگلی کلاس میں ضرور موجود ہوں گا. ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں. جی شبتاب صاحب. جی جناب یہ زیر زبر اور پیش جو حروف کے اوپر جو لگے ہوتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں. جی جس کو انگریزی میں ہم واولز کہتے ہیں. واولز کہتے ہیں. انگریزی واولز 5 ہیں، اے ای آئی او یو ہے، تو عربی میں زبر زیر پیش ہے. ٹھیک ہے اس میں آ ای او کی آواز آتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اپنا سید فاروق عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی یہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. جی چونکہ اس کے آخر میں اس کو پڑھنے سے آخر میں نون کی آواز آتی ہے اسی لیے تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد سیف اللہ بیگ. سیف اللہ یہ عربی میں الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ الف جو ہوتا ہے اس پہ کوئی حرکات یا کوئی تنوین وغیرہ نہیں ہوتی، جو حمزہ ہوتا ہے اس پہ حرکات جزم یا تنوین وغیرہ آ جاتی. ٹھیک ہے یہ دونوں میں یہ فرق صحیح ہے. اچھا خالد محمود صاحب. جی مائک اپنا آن کیجئے. سیف اللہ اپنا مائک بند کریں. سیف اللہ کا مائک آن ہے. ہاں ٹھیک ہے بند ہو گیا. جی خالد محمود صاحب آپ بتائیں کہ غنہ کسے کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں؟ نون اور ناک سے جو جی نون اور میم کو کہتے ہیں. دیکھیے مختصر سا غنہ آواز کو
नाक में रोकने का नाम गुन्ना है, यानी गुन्ना से मुराद आवाज को नाक में रोकना है, ठीक है। और गुन्ना का दौरानिया कितना है खालिद साहब, ड्यूरेशन, कितनी देर तक आप गुन्ना करते हैं? मेरे ख्याल में 5 हरकत। नहीं, 2 सेकंड। इसको तजवीद की इस्लाह में कहते हैं 2 हरकत के बराबर। एक हरकत जो है आ, 1 सेकंड, 2 हरकत आ, ठीक है, इस हद तक बस 2 हरकत, या इसको आप कह लें 2 सेकंड तक, ये ड्यूरेशन है गुन्ना का, ठीक है। ये तनवीन और गुन्ना में फिर क्या फर्क होगा? दोनों ही नेजल साउंड्स हैं। हाँ, नहीं, तनवीन में गुन्ना होता है, यानी तनवीन आप जब पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे जीन 2 पेश जुन, जी, हाँ, यानी बच्चों को जब कायदा पढ़ाया जाता है ना, तो जो तजवीज से वाकिफ जो लोग हैं ना, उनको जो जीम 2 ज़ेर जुन नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि वो कहते हैं जीम 2 ज़ेर जुन। उसी तरीके से दाल 2 ज़ेर दिन, यानी पढ़ने के साथ उनको पढ़ाया जाता है। तो तनवीन में तो होता ही गुन्ना है, ठीक है। तो जी, अच्छा, और गुन्ना तनवीन के अलावा भी होता है, तो इसीलिए मैंने बताया 2 सेकंड के लिए आवाज को नाक में रोकना। अच्छा खालिद साहब, उसके बाद आसिम जाहिद साहब, जी जी, ये आपका जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। अच्छा, ये बताइएगा कि गुन्ना कितने हरूफ में किया जाता है? अरबी के 29 हरूफ है ना? गुन्ना 2 हरूफ पे आता है। एग्जैक्टली, कौन से? जी, टोटल हरूफे इज्जा टोटल 29 हैं, मखारिज 17 हैं टोटल। और जो गुन्ना का आपने सवाल पूछा है वो 2 हरूफ पे आता है, नून पे और मीम पे। हाँ बस। अच्छा, उसकी कंडीशन, शर्त क्या है, कब गुन्ना करते हैं आप नून और मीम पे? जब ये उसके ऊपर शद आता है। एग्जैक्टली, जब इसके ऊपर तशदीद होती है, जब ये मुशद्दद होते हैं, उस वक्त गुन्ना किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है अदील साहब जी। आप लोग मतलब अपना माइक क्यों, काफी 5वीं 6वीं क्लास है, तो इस बात का आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जैसे मैं सवाल करूं, अपना जो माइक है उसको आप अनम्यूट करें, बटन प्रेस करते हैं तो फौरन अनम्यूट हो जाएगा जी। ये एक इस्तिलाह हमने पढ़ी थी तजवीद में, कलकला। कलकला से मुराद क्या है जी? एक जायद आवाज का निकालना जी, इको, जिसे अंग्रेजी में इको कहते हैं, और आवाज जो टकरा के वापस आती है उसे कलकला कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने हुरूफ में कलकला किया जाता है? 5 में जी, और वो कौन से हैं, या उनका मजमुआ क्या बनता है? कतुबु जिद्दा। जी, कुतुब जद है जी, यानी काफ, ता, बा, जीम और दाल, 5 हुरूफ, ठीक है जनाब, सही है, जज़ाकल्लाह खैर जी। उसके बाद अतीक रहमान साहब, आपका तो मैसेज आया था कि आपने लिखा था कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप तो मौजूद हैं यहाँ पर? जी सर, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन बस सुन लो। अच्छा, तो आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछ लें। अच्छा, ये हमने मखारिज जो है वो पढ़े हैं, तो ये बताइए कि मखरज किसे कहते हैं? मखरज एग्जिट को, निकलने की जगह। एग्जैक्टली, यानी किसी हर्फ के निकलने की जो जगह, जो पॉइंट है, उसे मखरज। और मखरज की जमा क्या है? मखारिज है। अच्छा, जुमला मखारिज कितने हैं? 17। जी, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें बताइए आप कि हमने अभी सारे नहीं पढ़े हैं 17, सिर्फ 5 का मैंने जिक्र किया है, तो ये बताइए सबसे पहला मखरज कौन सा है? तो हलक का आखिरी हिस्सा है। एग्जैक्टली, हलक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, जिसके बाद से फिर सीना शुरू होता है, ठीक है। वो जो मखरज नंबर 1 है, ठीक है, इस मखरज से कितने हुरूफ निकलते हैं? दो हरूफ निकलते हैं, हमजा और हा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़ायक़ है। गाड़ी आप चला भी ना, उसके बावजूद आपने बड़े मतलब ये कि एफिशिएंसी के साथ आपने जवाब भी दिया है और माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आपकी अहलिया भी इसी तरह ख़वातीन की क्लास में बहुत ही बड़ी संजीदगी के साथ वो क्लास अटेंड करती हैं और बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ वो अटेंड करी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों की कोशिशों को कबूल फरमाए। जी। आमीन। जी, उसके बाद मैं अगला सवाल मैं कर रहा हूँ सैयद शफीकुर रहमान साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये पहला मखरज तो इन्होंने बता दिया। अब आप बताइए मखरज नंबर 2 कौन सा है? ये ऐन और हा। हाँ, नहीं देखिए, ऐन और हा तो हुरूफ है जो वहां से निकलते हैं। मैंने आपसे पूछा मखरज यानी खुरूज की जगह, निकलने की जगह, यानी कौन सा पॉइंट है दूसरा। पहला पॉइंट तो हो गया हलक का आखिरी हिस्सा, पहला मखरज वो था। और दूसरा मखरज है हलक का दरमियानी हिस्सा, यानी सेंटर ऑफ द थ्रोट, वो यानी जगह को आप बताएं। मखरज का मतलब जगह, खुरूज की जगह। फिर जब मैं आपसे अगला सवाल करूं कि इस मखरज से कितने हुरूफ निकलते, तब आप बताएं कि 2 हुरूफ निकलते हैं और वो कौन कौन से, आइन और हा है। जब मैं बात मखरज की हम करें तो आप उस पॉइंट का जिक्र करें जहां से कि हुरूफ निकलते हैं। तो मखरज नंबर 2 है हलक का दरमियानी हिस्सा, और यहाँ से 2 हुरूफ निकलते हैं, आइन और हा। ठीक है। अच्छा चलिए, आपसे मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ। ये देखिए कि दूसरा सवाल, तीसरा मखरज क्या है। यानी एक तो हो गया हलक का आखिरी हिस्सा, दूसरा हो गया हलक का दरमियानी। हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। अब तीसरा मखरज कौन सा है? हलक का तीसरा इब्तिदाई हिस्सा। एग्जैक्टली, ये मखरज है हलक का इब्तिदा। बिल्कुल, ये आपका सही जवाब है। अच्छा, तीसरा मखरज हलक का इब्तिदाई हिस्सा। अब यहाँ से कितने हुरूफ निकलते हैं? यहाँ से भी 2, ऐन और जी हा। जी बिल्कुल सही जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। जी, मैं चाह रहा हूँ कि सबको मौका दिया जाए। हमारे फारूक भाई, जनाब फारूक अजीज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, आपके साहिबजादे मौजूद हैं? जी हाँ। वो ये तजवीज़ वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, दोबारा बता दें। सैयद उमर फारूक। सैयद उमर, चलो मैं उमर ज़हन में रख लूंगा ताकि शॉर्ट याद रहे मुझे। अच्छा उमर में आप बताएं कि ये 3 मखारिज का जिक्र हो गया, चौथा मखरज कौन सा है, यानी वो जगह जहां से के हुरूफ निकलते हैं। ठीक है कुछ जहन में? ज़बान। नहीं, चौथा मखरज जो है वो जुबान, बोले जबान की जो जड़ है। जड़ का मतलब क्या? ज़बान की जो आखिरी हिस्सा है, हाँ, वो ऊपर तालू से टकराए। अब ये आपको याद कर, आपके पास पूरा 1 हफ्ता है। क्लास हमारी होती है फ्राइडे को, और अगले फ्राइडे को मैं देखे ना, ये सारी चीजें जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ऑलरेडी हम 1 नहीं 4-4 5-5 दफा रिपीट कर चुके हैं। ठीक है। आपके अब्बू तो हो सकता है मसरूफ हों, उनके पास टाइम, लेकिन आपके पास टाइम होगा और होना चाहिए। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है ना, आप जैसे सवाल मैं करूँ, और मैंने रिकॉर्ड करके जो क्लास आपको भेजा है, यूट्यूब का लिंक भेजा है, उसको सुन लें, या जो किताबचा जो मैंने वो 65 पेजेस का भेजा है उसका प्रिंट आउट निकाला होगा वो देख लें। ठीक है। और उसमें देख के सवाल जवाब याद करें, क्योंकि देखें ना, अगर आप लोग वक्त पे नहीं याद करेंगे, सही रिस्पांस नहीं देंगे, क्लास की स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये बातें मुझे जल्दी जवाब मिल जाते तो अच्छा खासा वक्त मेरा बच जाएगा। ये तो अभी रिवीजन, और अभी क्लास तो शुरू ही नहीं हुई हमारी। आज का जो सबक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें, आप नहीं, मैं सबसे मुखातिब हूँ कि सारे साथियों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज बराए मेहरबानी बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सवाल जवाब को याद करें। आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो स्पीड क्लास की बढ़ेगी, नहीं होगा तो जो चीजें हमें 3 महीने में 4 महीने में पढ़नी है उसमें साल 2 साल लग जाएंगे। ठीक। जी
یہ مائک آپ کا بند ہے، ذرا مائک آن کیجئے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو اگر موقع ملا ہے تو بتا دیجیے یاد کرنے کا کہ یہ جو مخارج ہم نے 3 مخارج کا تو ذکر ہو چکا ہے. حلق کا آخری حصہ، اس کے بعد حلق کا درمیانی حصہ، اس کے بعد حلق کا ابتدائی حصہ. ہر جگہ سے 2 حروف نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھے مخرج پہ ہم آئے تھے، اور ابھی یہ بچے نے بتایا کہ عمر نے، یہ جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر تالو سے جو ٹکراتی ہے تو یہاں سے ایک حرف نکلتا ہے اور وہ ہے قاف. یہ 4 ہو گئے. اب ہم نے 5 تک پڑھا. 5واں مخرج کو ذہن میں ہے آپ کے؟ جی ہاں، 5واں مخرج چوتھا تو وہ تھا جڑ کا آپ نے کہا، اس سے تھوڑا سا اوپر جہاں پہ بس یعنی قاف کا جو مخرج ہے اس سے جی تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا منہ اوپر، کی جی ہاں وہ وہاں جی سے کاف نکلتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ کاف 5. نکلتا ہے. جی جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب آج جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ چھٹے مخرج کا بھی اضافہ کر دوں تاکہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ چھٹا مخرج میں دیں. چھٹا مخرج جو ہے نا، دیکھیں ہم بڑے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں. زبان کا یہ حلق کا آخری حصہ، اس کے بعد حلق کا درمیانی حصہ، اس کے بعد حلق کا ابتدائی حصہ، پھر زبان کی جڑ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے کاف. اب ہم آتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ، یعنی سینٹر آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے، زبان کا جو درمیانی، یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں بعض جگہ سے 2 حروف نکل رہے ہیں، بعض جگہ سے 1 حرف نکل رہا ہے، بعض جگہ سے 3 حروف نکلتے ہیں. اب یہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ جب اوپر تالو سے لگتا ہے تو یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں، اور وہ ہیں جیم، شین اور یا. آپ کو جو میں نے فائل بھیجی اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ ان کو لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں، یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو میں نے جو پی ڈی ایف فائل بھیجی 65 پیجز کی جو سوال جواب کی ہے، یقیناً آپ سبوں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہوگا، اور اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور جو یہاں کراچی میں اویلیبل ہیں یا پنڈی میں، وہ میری کتاب ہے تجوید کی، وہ لینا چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں بتاؤں گا وہ کس طریقے سے آپ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. کتاب تجوید کی تھیوری بہت ضروری ہے تاکہ آپ جب دوسروں کو پڑھائیں تو آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ تھیوری کا بھی جو نالج ہونی چاہیے. خیر، تو آج یہ چھٹا جو مخرج ہے یہ ہم نے پڑھا ہے. چھٹا مخرج کیا ہے؟ درمیان، زبان کا درمیانی حصہ ہے، جب اوپر تالو سے ٹکراتا ہے تو. اب آپ خود اگر آپ جب بولیں گے تو آپ کو خود اندازہ، جیسے میں نے کہا جیم، شین، یا. اب جیم سے پہلے آپ حمزہ لگا کے پڑھیں گے اج، اج. اب دیکھیں زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو سے لگ رہا ہے. اسی طرح اش، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کئی. اب یا جو ہے زبان کا درمیانی حصہ اوپر لگ رہا ہے. تو بہرحال یہ جو 3 حروف ہیں یہ زبان کے درمیانی حصہ جب ٹکراتا ہے سے تالو سے، وہاں سے نکلتے ہیں. یہ چھٹا مخرج ہے. تو ٹوٹل 17 ہیں، جس میں سے اب تک ہم نے 6 مخارج پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم نے کی ہے، اس کے بعد سورہ ناس کی تلاوت کی ہے، سورہ فلق کی ہے. اب آج انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کا جو ہے وہ، یا سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. میں پہلے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اچھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے اس وقت 30واں پارہ موجود ہے، یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور آپ سب کے پاس پینسل بھی ہے تاکہ آپ کوئی چیز کو سرکل کرنا ہو کریں، اور آپ سب کے پاس ہائی لائٹر بھی ہے تاکہ جو خاص بات ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. یہ میں نے پہلے ہی آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس کو لیا ہے اور یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اسی مفروضے پہ میں اب یہ شروع کر رہا ہوں. تو سورہ اخلاص میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق اللہ العظیم. جی اب اس میں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ذرا غور سے دیکھیں اور اپنی سپارے میں پینسل سے اس کو مطلب سرکل کر لیں یا ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کریں. دیکھیے جو سب سے پہلا جو لفظ ہے نا میں نے پڑھا قل هو اللہ احد میں قل. اب یہ قل جو ہے وہ قاف ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قاف کو یعنی اس کے اوپر سے تھوڑا آگے سے جو کاف کا جو مخرج ہے وہاں سے ادا کرتے ہیں. اب قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ یہ میسج کنوے کر دیجئے. کہہ دیجئے کے معنوں میں قل قول سے ہے. قل کا مطلب کہہ دیجئے, ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ نے اس کو قاف کے بجائے کاف سے پڑھا تو یہ کیا ہو جائے گا قل. یہ بھی امر کا صیغہ ہے. یہ معقولات آپ اردو میں پڑھتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء, تو قل یہ امر کا صیغہ اس کا مطلب ہے کہ کھائیے. آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کھائیے. کوئی سینس بنتا ہے؟ یعنی قطع نظر اس سے کہ سینس بنے یا نہ بنے, سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف اس قرآن کو پڑھے. اللہ تعالیٰ کا منشا تو یہ ہے اور ہم اپنے منشا کے حساب سے پڑھ رہے ہیں اس کو. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت. ٹھیک ہے اگر آپ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں, سیکھیں کہ قاف کیسے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, زبان کی جڑ جب اوپر لگتی ہے تالو سے تب ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو قاف کا خیال رکھیں, آپ کو قاف پڑھیں کاف نہیں پڑھیں. قل هو اللہ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے, اور بقول ہمارے سلف صالحین کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو پراپر طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں, قاف کو کاف بنا کے آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ریسائٹنگ قرآن, یو آر ریسائٹنگ سم تھنگ ایلس, اٹ از ناٹ قرآن. کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اور آپ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد. تو یہ اس میں تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے, یہ تھوڑا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا نہیں ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہے پڑھ لیں. تو بہت اس کے اندر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو پہلا حرف جو ہے قاف, اس کو آپ سرکل کر رہے ہیں اپنے اس میں سپارے میں پینسل سے کہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا ہے. اس کے بعد اگلا جو اس میں تجوید کے آپ کو احکام بتاؤں, سارے نہیں بتاؤں گا جو اب تک ہم نے پڑھے ہوئے. اچھا قل هو, اب اس کے بعد دیکھیے جو اگلا لفظ کیا ہے واللہ. اچھا اب یہ لفظ اللہ کو پڑھنے کا ایک خاص قاعدہ ہے, اس کے پڑھنے کا خاص حکم. حکم کہتے ہیں رول کو, حکم کی جمع ہے احکام. احکام کا مطلب رولز ریگولیشنز. تو اس کا خاص حکم ہے, خاص یہ قاعدہ ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام جلالہ, یعنی جلالہ اللہ جل جلالہ کے نام سے یہ لام جلالہ. عام لام سے ہٹ کے اس کو عام لام کو اور طریقے سے بالکل نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ جو لام ہے لفظ اللہ کا نام, اس کا اصول یہ ہے کہ لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے. اچھا حرف کچھ بھی, یہاں اتفاق سے واو ہے, یہاں کچھ بھی حرف ہو سکتا ہے, قاف ہو سکتا ہے, تے ہو سکتا ہے, با ہو سکتا ہے, جیم, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ حرف پہ نہیں جائیں, حرکت پہ واول پہ جائیں. اگر زبر یا پیش اگر ہو تو اس کو پر پڑھتے, مانے موٹا پڑھتے. کیسے قل هو اللہ. دیکھیں آپ منہ جو ہے آپ کا ہوٹ آپ کے آگے کیا ہے اللہ. اچھا اس کے برخلاف اگر اس کو میں باریک پڑھوں کیسے اللہ, یعنی منہ آپ کا کھلتا ہے باریک پڑھنے میں, اور موٹا پڑھنے میں منہ آگے کی طرف واللہ. اب یہ میں نے واو کی مثال دی, اسی طریقے سے پیش بھی اگر ہوگا تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. البتہ زیر اگر ہو, جیسے زیر مثال کے طور پہ بسم اللہ میں ہے, دیکھیں بسم اللہ میں کیا ہے بسم اللہ. اب یہ لام جلالہ سے پہلے زیر ہے, یہاں لام جلالہ سے پہلے زبر تھا, یہاں لام جلالہ سے پہلے زیر. اس کو باریک پڑھتے ہیں, اسے پڑھیں گے بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح اعوذ باللہ میں بھی با کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے اعوذ باللہ.
اس کے برخلاف زبر یا پیش آ جائے تو اسے پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے پیش کی مثال نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، لام جلالہ سے پہلے پیش ہے نصر اللہ. آپ اس کو یہ نہیں پڑھیں گے نصر اللہ، نہیں. دیکھیں اس کو میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں، اس کی انگلش کا ایک ورڈ آپ ذہن میں رکھ لیں موٹا پڑھنے کے لیے کہ LAW. ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں لا کہا جاتا ہے. لا ہے نا، پر کرتے ہیں دونوں ہونٹ آگے آتے ہیں، لا. اس کو کوئی لا نہیں کہتا ہے، لا باریک نہیں پڑھیں اس کو، بالکل یہ ذہن میں لفظ رکھ لیں. اب لا تو جو پر پڑھنا ہے کسی بھی حرف کو تو اس کو دونوں ہونٹ آگے کی طرف لائے، اور جب باریک پڑھنا ہو تو آپ کے ہونٹ منہ کھلتا ہے آپ کا، یعنی مسکراہٹ والا جو پوسچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے. سر یہ اس میں اللہ کے لفظ میں کیا دو لام ہوتے ہیں یا ایک لام پہ تشدید ہی ہے خالی؟ نہیں، دو لام ہوتے ہیں، دو لام ہوتے ہیں، بلکہ اس کو ملا کے 3 لام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا جو انالیسس ہے بعد میں انشاءاللہ ہم کسی وقت کریں گے الہ وہ، لیکن یہاں فی الوقت اس کو سمجھ لیں آپ 2 لام. اب یہ جو لام جلالہ ہے اس کا جو اصل قاعدہ جی بس اس کو یہ اچھا یہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور جگہ لام آئے گا تو آپ اس کو نارمل طریقے سے پڑھیں گے، باریک ہی پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. یہ صرف اسی لیے قاعدہ لام جلالہ کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا اب یہ اب تک ہم نے 2 چیزیں، ایک تو قاف کا خیال رکھنا ہے، دوسرے لام جلالہ کو یہاں پر پڑھنا ہے قل هو اللہ احد. اچھا اب احد میں بھی دیکھیں احدن ہے نا، احدن کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے، احدن اس کے بعد آیت ختم ہو رہی. اب قرآن مجید کی تلاوت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں، وقف یہ بھی اصطلاح ہے، اصطلاح بھی آپ ذہن میں رکھیں. وقف کا مطلب ہے کہ ٹو اسٹاپ، روکنا. ٹھیک ہے. اور کنٹینیو کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وصل. وصل کا مطلب جاری رکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ وقف جب حالت وقف میں جو آخری حرکت ہوتی ہے، یعنی یہاں پر 2 پیش ہے آخری، تو 2 پیش ہو یا 2 زیر ہو یا زبر زیر پیش ہو تو حرکت گر جاتی ہے، اور پھر اس کو آپ جزم طور پہ پڑھتے ہیں، اس کو سکون دے دیتے ہیں. تو یہ احدن کی بجائے احد ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اتفاق سے دال جو ہے نا، جو ہم نے قلقلے کا قاعدہ پڑھا ہے کہ 5 حروف ہیں، قطب و جد، قاف طا با جیم دا، تو دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے، لہٰذا جب یہاں پر آپ ٹھہریں تو قلقلہ کرنا چاہیے، بغیر قلقلے کے نہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ جب ٹھہریں گے تو جو ہے قل هو اللہ احد، احد ایکسٹرا آواز گیند جیسا نیچے جا کے واپس آتی ہے، ایکو. قل هو اللہ احد. اچھا میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا اس سے پہلے قلقلہ کیوں کیا جاتا ہے، اور صرف 5 حروف میں کرتے ہیں، باقی میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی ریزننگ کیا ہے، توجیہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 29 حروف ہیں ان میں باقی حروف کی جب ادائیگی سکون کے ساتھ ہوتی ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو، جو سامع ہے، سننے والا ہے، اسے بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس حرف کے اوپر وقف کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر میں سین پہ وقف کروں، ٹھیک ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ، بالکل کلیئر آواز ہے، وہاں قلقلہ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور حروف ہیں جن پہ اگر میں وقف کروں تو آسانی سے پائے، لیکن یہ جو 5 حروف ہے اس میں اس بات کی پاسبلٹی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ سننے والا جو اصل حرف ہے اس کی وجہ کوئی اور حرف سمجھے اس کو. تو اس کنفیوژن اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ان حروف پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، ایک ایکسٹرا ساؤنڈ نکالی جاتی ہے، ایکو والا آواز ہو، ایکو والی آواز. یہ اس کی ساؤنڈ میں، قلقلے کی ساؤنڈ میں اور زبر کی حرکت میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے اگر یہاں پر یہ زبر ہوتا نا جزم کے بجائے، تو میں اس کو کیسے پڑھتا؟ جزم کے بجائے اگر میں زبر کو پڑھوں دیو احدا، دا یعنی اچھا خاصا 1 سیکنڈ لگ رہا ہے اس میں، اور اس کے برخلاف جب میں جزم کے ساتھ پڑھوں گا احد، احد، آواز جا کے رک جاتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس میں فرق کرنا، مطلب جو ہے وہ کہ سمجھ نہیں آتا. ہم تو زبر کی طرح طرز پہ ہی پڑھ رہے ہیں اس کو، قلقلے کو، مطلب میں بالکل آپ کی بات میں مانتا ہوں. اصل بات یہ ہے ہمارے شفتاب بھائی کے چونکہ آپ
پہلے قلقلے سے واقف نہیں تھے، آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، تو ہر نئی چیز جو ہے شروع میں تھوڑا مشکل لگتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ جب پریکٹس کریں گے نا، آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں قلقلہ کر رہے ہیں اور کہاں پوری حرکت آپ پڑھ رہے ہیں، زبر یا زیر یا پیش پڑھ رہے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی شروع میں آپ کو تھوڑا سا شاید یعنی چونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں، تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوگا، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا آپ سے کہ قل ہوا، یہ دال میں قلقلہ کرنا ہے. اب اس کے بعد آگے چلا قل ہوا اللہ احد اللہ. اب دوبارہ سے یہاں پر اللہ میں پھر دوبارہ سے ہمیں لام جلالہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ یہاں پر لام جلالہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو زبر یا پیش ہو تو لام جلالہ کو پر پڑھتے ہیں. پھر دوبارہ اس کو پڑھیں گے اللہ الصمد. صمد میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ الصمد صمد. یہ سمد جو ہے نا، یہ سواد ہم لوگ اردو میں سین اور سواد دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، گدھا اور گھوڑا دونوں ایک جیسا ہو جاتا ہے، جبکہ عربی میں سین علیحدہ ہے، سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور سواد کو موٹا پڑھتے ہیں. یہ حروف کی صفات ہم نے ابھی پڑھا نہیں، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. فی الوقت آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اسے اگر آپ نے پڑھا اللہ الصمد تو یہ ہو جائے گا، یہ سین والا سمد ہو جائے گا. غلط ہے، قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے. اس کو سین سے نہیں، اس کو اللہ سو اللہ الصمد. ٹھیک ہے سر. اچھا، اس کے بعد آگے چلیں لم یلد. پھر دوبارہ سے دال ہے، دال پہ رک رہے ہیں قلقلہ. لم یلد ولم یولد. پھر دوبارہ سے قلقلہ. اتفاق کی بات ہے، اس میں ہر آیت کے اینڈ پہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، ولم جو. اس کے بعد ولم یکن لہو. یہ اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اب جیسے یہاں پر ہے یہ اصل میں لکھا ہوا ہے ایسے، یکن نون پہ جزم ہے، پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے ایسے، لام پہ شدہ ہے. تو اصل میں ہے تو یہ وہی یکن لہو ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ جو نون ہے، یہ نون جو ہے اس قاعدے میں ابھی انشاءاللہ یہ قاعدے ابھی مطلب ایڈوانس اسٹیج پہ پڑھیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا. پہلے ہم مخارج ختم کر لیں سفاری، اس کے بعد اس پہ آئیں گے ہم نون ساکن کے قاعدے کہلاتے ہیں. تو اس میں بس ذہن میں رکھ لیں آپ کہ جب ساکن اور شدہ اکٹھے آئیں تو ساکن کو یعنی جزم کو اسکپ کر جائیں. اب ڈائریکٹ یہ کاف جو ہے نا، کاف کو لام سے یقل، یعنی نون جو ہے یہ گرامیٹیکلی لکھا ہوا ہوگا لیکن اسے پڑھا نہیں جائے گا. اس کو آپ یکن لہو نہیں پڑھیں گے، لکھیں گے ضرور چونکہ گرامیٹیکل لکھنا ضروری ہے، لیکن پڑھیں گے یکل لہو. اس کو کہتے ہیں ادغام. ادغام کا مطلب مرجع، یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا، شامل کر دینا، اس کا انضمام کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ مرجع، یہ قاعدے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اگلے اسٹیج پہ انشاءاللہ یہ آئیں گے. فی الوقت اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو ولم یکل لہو کفوا احد. ٹھیک ہے، یہ بس ذہن میں رکھ لیں آپ. اور انشاءاللہ سارے قاعدے تو ظاہر ہے ایک وقت میں نہیں پڑھے جا سکتے ہیں، تو میں الحمدللہ دیکھیں ہر کلاس میں ایک ایک قاعدہ. ہم نے پہلے غنہ ایک قاعدہ سیکھا، حروف قلقلہ ہم نے سیکھے ہیں، کتنے حروف میں قلقلہ کیا. آج ہم نے لام جلالہ کا قاعدہ. الحمدللہ ایڈوانسمنٹ ہوتا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ جتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو اگلے ہفتے اس کو روزانہ آپ ٹائم نکالیں. ساری مصروفیات دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی. میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی معاش کے لیے جدوجہد نہیں کرے، ظاہر وہ بھی ہماری عبادت ہے، حلال روزی کمانا بچوں کو کیا، لیکن سب کچھ ہمارا وہ نہیں ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے اور اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کے لیے جو قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہم کریں. اور اس کے لیے زیادہ ٹائم، روز صرف 10-15 منٹ آپ اس کے لیے جو ہے مختص کر دیں کہ بھئی یہ 15 منٹ تجوید، اور اس کے لیے میں اس وقت میں کوئی اور نہ میں کوئی ٹیلی فون اٹینڈ کروں گا، نہ کسی سے بات کروں گا، نہ مجھے یہ کام کرنا ہے. روزانہ 15 منٹ آپ دے دیں اور ایک ہفتے میں اتنے آپ کو کام. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا چیزوں کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار اس کو ریویژن، تاکہ چیزیں پکی ہوتی جائیں. تو بس آپ سے دیکھیں نا، آج میں سوال کیے تو کچھ ساتھیوں نے جواب دیے کہ بعض نے نہیں دیے. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کو آپ جب کا جب یاد کرتے جائیں، قاعدے پکے کرتے جائیں تاکہ ہماری اسپیڈ بڑھے
اور پھر اس کے بعد جلد سے جلد ہم کے سارے قرآن کے قاعدے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم پورا قرآن صحیح پڑھیں. ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آج آپ کو میں نے نہیں بتائی اس کے اندر، کیونکہ وہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ابھی سر سے گزر جائیں گی آپ کی. بالکل اس کو جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ پڑھیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک ایک ساتھی آپ کا تلاوت شروع کریں. سب سے پہلے یہاں میرے پاس اسکرین پہ عاصم حسین صاحب ہیں. بسم اللہ شروع کریں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا پڑھنا ہے بتائیں. یہ سورہ اخلاص اس کی تلاوت کرنی ہے جو میں نے ابھی کی. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل حروف کی ادائیگی سے بس ایک چیز آخر میں آپ نے کفواً احد کا، یہ نون ساکن کے قاعدے ابھی ہم نے قاعدے نہیں پڑھے ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دے رہا ہوں. کفواً جو ہے نا یہ اظہار کا قاعدہ ہے. مطلب جب تنوین کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں غنہ نہیں کرتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں. کفواً احد، یعنی اس کو کفواً احد ہے، غنہ نہیں کرتے ہیں وہاں. بس یہ ایک غلطی ہے. ابھی خیر ویسے ہم نے یہ قاعدے پڑھے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی تلاوت ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی کی ہے، جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد جی عاصم زاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ. جی عتیق بھائی آپ ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھ سکیں گے آپ؟ چلیں میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں. انور عظیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آپ نے پڑھا بسم اللہ رہ جو ہے یہ اردو انداز ہے، رہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا رحیم میں بھی یہ ہا جو ہے آپ نے درمیانی حلق سے ادا ہونا چاہیے. آپ نے حلق کا جو آخری حصہ ہے دو چشمی ہے جہاں سے پڑھا وہ آپ نے پڑھا ہے. کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا ہے مشکل. عین اور ہا کا جو ہے وہ اس میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو سپارہ ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں یا سرکل کر لیں. بسم اللہ. جی تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ آپ ہا جو ہے آپ کا صحیح نہیں ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے آپ. جی میں نے کر لی. میں ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی اچھا اس میں بھی کوفو نہیں، کوفو فا پہ او والی آواز آتی ہے. عربی میں او فارسی کا انداز ہے. کوفواً احد. جی ٹھیک ہے، یہ غلطی. جزاکم اللہ خیر. جی اس کے بعد خالد محمود صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ماشاءاللہ آپ نے اس میں رحمان کا ہا آپ نے بالکل صحیح ادا کیا، ہا رحمان کا، لیکن رحیم میں آپ پھر ہا کو آپ نے ہا دو چشمی ہے کی طرح پڑھا ہے. تھوڑا اس کو ریپیٹ دوبارہ پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن
الرحیم. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ صحیح ہے. جی جی ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد جی اللہ الصمد ماشاء اللہ. لم یلد ولم یولد جی ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی ناصر محبوب صاحب. سر یہ ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو لم یلد کا جو لم یلد کی جو دال ہے اس پہ بھی قلقلہ کریں گے یا صرف آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں قلقلہ کرنا ہے؟ نہیں آیت سے کوئی تعلق نہیں قلقلے کا. قلقلہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا یعنی ہاں اب جیسے اس میں سورۃ الفیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الم یجعل یج جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے. اب وہ درمیان میں آیت کے اینڈ پہ. آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے قلقلے کا. بلکہ اس میں اتنا ہے اب وہ میں چاہ رہا تھا اگلی کلاس میں بتاؤں. قلقلے کی اصل میں دو قسم ہے. ایک ہوتا ہے قلقلہ کبریٰ اور دوسرا ہوتا ہے قلقلہ صغریٰ. کبریٰ کا مطلب کبھی بڑے کو کہتے ہیں, صغریٰ چھوٹا. اگر جو قلقلے کا حرف ہے وہ کسی بھی ورڈ کسی بھی لفظ کے درمیان میں اگر آ رہا ہے تو وہ وہاں پر قلقلہ کبریٰ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے یا اس میں قلقلہ صغریٰ ہوگا چھوٹا. جیسے علم یجعل میں نے بتایا جیم جو ہے درمیان میں آ رہا ہے اس میں. لیکن جو قلقلہ کا حرف آخر میں لفظ کے آخر میں اگر آ رہا ہے جیسے احد یہ دال آخر میں آ رہا ہے لفظ کے تو یہاں پر قلقلہ کبریٰ ہوتا ہے. یہ دو قسمیں قلقلہ صغریٰ اور قلقلہ کبریٰ. جی جزاک اللہ. آگے جی ناصر محبوب صاحب. جی جناب. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تھوڑا سا ہا جو ہے نا کوشش کی ہے ہا کو بالکل عربک اسٹائل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اس میں اعتماد یہ ہوتا ہے کہ حلق کے درمیانی حصے سے ہا نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ پھر تیسرے سے خا کی آواز نکال آتی ہے اگر زیادہ کیا جائے تو. یہ مجھے ہمیشہ اس میں شک رہتا ہے. کوئی مسئلہ انشاءاللہ ہو جائے. اللہ آپ کی مدد کرے گا ان انشاءاللہ. دونوں کے بیلنس میں آتے ہوئے ذرا تھوڑی مشقت کرنی ہوگی. جی ٹھیک ہے. کیونکہ ہا سے ذرا اوپر جو ہے وہ خا کا مخرج ہے. ہا درمیانی حلق سے نکلتا ہے اور خا جو حلق کے ابتدائی حصے سے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ فوکس کریں نا. اب دیکھیں باقی جتنے ساتھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اور یقیناً شروع میں یہ بھی غلط پڑھتے ہوں گے بعد میں جب کریکشن ہوتا گیا تو الحمدللہ ہو جائے گا. آپ بالکل فکر مند نہ رہیں بس ذہن میں رکھیں کہ ہا کو صحیح پڑھنا. اچھا میں اس سلسلے میں آپ سب کو ایک میرا مشورہ ہے کہ ویسے تو قرآن مجید کے پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر ہیں. حرم کے ائمہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. لیکن میں چونکہ میں خود قاری ہوں اور مستند قاری ہوں. میں نے رئیس القراء سے پڑھا ہے الحمدللہ اور اللہ کا احسان ہے کہ برسوں سے میں بچپن سے پڑھا ہی رہا ہوں. میں گزشتہ 50-55 سال سے میں تجوید کی کلاسز لے رہا ہوں. تو الحمدللہ دیکھیے میری ایک ذاتی رائے ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں, کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ یہ نعمت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے مصریوں کو. مصر دیکھو قرآن نازل ہوا ہے مکے اور مدینے میں. قرآن مجید نازل ہوا ہے مکے اور حجاز میں نازل ہوا ہے. وہاں بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا وہاں نہیں ہے اچھے, لیکن جو آواز اور جو لہن اور جو سانس اور جو حروف کی ادائیگی کا جو اہتمام جامعۃ الازہر کے لوگ کرتے ہیں مصر کے, وہ کسی عرب ملک کے اندر نہیں. یہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ نے مصریوں کو دی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر سیکھنا ہوگا تو مصری قراء کو آپ فالو کریں. اچھا ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا جن کی تلاوت میں ترنم, وہ جو کہتے ہیں ترنم تو خیر نہیں, گانے والا انداز, میں وہ ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. میں آپ کو ایک مصری قاری جو بڑے مشہور ہیں جن کو رئیس القراء کہا جاتا ہے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, ان کا نام میں لکھ دیتا ہوں آپ کی عبد الباسط صاحب.
نہیں عبد الباری نہیں، وہ بھی اچھا پڑھتے ہیں، لیکن میں سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ہیں شیخ خلیل الحصری، خلیل الحصری، ٹھیک ہے. آپ انگریزی میں، اردو میں، عربی میں لکھیں یا انگلش میں بھی آپ شیخ خلیل الحصری لکھیں تو وہ ان کی 20 نہیں 100 ان کے آڈیو اور ویڈیو جو ہے آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب کے اوپر بھی اور مختلف ویب سائٹ. وہ تو سب سے زیادہ انہی کی ہے. یہ اصل میں حرف کی ادائیگی ان کی جو کرسٹل کلیئر ہوتی ہے. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کو کی کاپی کرنی ہے، کسی کو سن کے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ خلیل الحصری جو مصری قاری ہیں، اور پورا قرآن موجود ہے اور مختلف اس میں ہے، تیز رفتار سے جو تراویح میں پڑھتے ہیں اس رفتار سے بھی ہے، اور ترتیل کے ساتھ بھی ہے، اور حدر میں بھی ہے، اور تو یہ ان کی مختلف ہے. اگر آپ لوگ صحیح تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سنیں. یہ بہت ماشاءاللہ تلاوت اچھی ہے، اور ایک ایک حرف جو ہے بالکل الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ اسلام 360 میں بھی ہے، اسلام 360 جو ہے اپلیکیشن جو ہے یقیناً ہوگا، اس لیے کہ یہ تو سارے یہ مصری قاریوں کے استاد سمجھے جاتے ہیں، تو یہ تو ان کا تو یقیناً ہوگا، ہر جگہ ہوگا. تو میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو فالو کریں. ویسے اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہ اکیلے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ چونکہ معروف ہیں پوری عالم اسلام میں اور خاص طور پہ عرب ممالک میں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ فالو کریں. آپ سنیں پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے سر جی، پڑھیں. جی بسم جناب اللہ. شروعات کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. باقی حروف آپ کے بس تھوڑا سا یہ ہاتھ کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. جی اس کے بعد سیف اللہ بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ. جی اس کے بعد شبتاب صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ماشاءاللہ. باقی سارے حروف آپ نے بہت اچھے ادا کیے الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. بس تھوڑا سا جو قلقلہ ہے آپ نے 1-2 جگہ کیا ہے، اور 1-2 جگہ آپ قلقلہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن اوورآل آپ کی تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، حروف کی ادائیگی بڑی اچھی ہے. اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد فاروق عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم.
اس میں فاروق بھائی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت تو خیر بہت اچھی ہے الحمدللہ، تجوید کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. تھوڑا سا میں یہ جو آپ نے بیچ میں لم یلد پہ آپ رک گئے تھے، اچھا معنوں کے لحاظ سے وہاں مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو مفہوم بنتا ہے نا کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو اس کو یہ ملا کے پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد. تو اس کو بس یہ تو کیونکہ وقف کی بھی بڑی اہمیت ہے قرآن کی. جی جی، قرآن کے اندر یعنی وقوف ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ کہاں وقف کیا جائے کہاں نہ کیا جائے، تو بعض دفعہ معنوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تھوڑا سا اس کو رکھنا پڑا، لیکن ماشاءاللہ تلاوت آپ کی بہت پیاری ہے الحمدللہ. جی عمر آپ کے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. بس ایک حرف جو ہے نا اللہ سو ایک دو چیزیں اس کی، دو جو حروف کی صفت، ایک تو ایک ایسے موٹا اور دوسرے اس میں سیٹی والی آواز. 3 حروف ہیں جس میں سیٹی والی آواز آتی ہے، سین صاد اور زا، جس کو اردو میں ہم زے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ الصمد بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اللہ الصمد. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے ماشاءاللہ. تیسرا لفظ آپ نے کون سا بتایا؟ جی تیسرا زا، سین اور صاد اور زا، یعنی رے کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے زے جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم. یہ ایک اور صاحب زادے عثمان، یہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، عثمان فاروق. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ان سے چھوٹے عمر سے. اچھا جی، کیا ان کی عمر کیا ہے؟ وعلیکم. عمر یہ اپنا عثمان کی عمر کیا ہے؟ میرا نام عثمان ہے. نہیں عمر آپ کی کتنی ہے؟ 10 سال 12 سال؟ 10 سال. اچھا ماں بچہ چھوٹا نہیں، میں نے کہا اس کے لیے قاعدے یاد کرنا مشکل ہے، چھوٹا ہے، لیکن عمر تو یاد کر سکتے ہیں قاعدے تجوید کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عثمان پڑھیں تلاوت میں سن رہا ہوں. انہوں نے پہلے یاد کیے ہوئے تھے، دراصل جب سعودیہ میں تھے تو انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے. اب ذرا بھول رہے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں بٹھاتا بھی اسی لیے ہوں تاکہ ریویژن ہوتا رہے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جی پڑھیں عثمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھی تلاوت ہے آپ کی ماشاءاللہ. تجوید کے قاعدوں کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے اس کو، جزاکم اللہ خیرہ. یہ اس کے بعد سید شفیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ نے روانی کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا جو قلقلہ ہے نا، جو میں نے قاعدہ بتایا آپ کے لیے، ظاہر ہے پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے، تھوڑا سا کوشش کیجئے اس کو. آپ کو اگلا 1 ہفتہ جو ٹائم مل رہا ہے اس میں ذرا اس کو آپ پریکٹس کریں. اچھا میں نے اپنی بھی تلاوت آپ لوگوں کو اس میں گروپ میں بھیجی تھی، سورہ ناس کی، سورہ فلق کی، سورہ ابتدائی جو 5-6 صورتیں ہیں، تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اس میں نے پورا فوکس کیا جہاں جہاں قلقلہ وغیرہ ہے، تاکہ اس کو آپ جو ہے اسی طرح کاپی کر سکیں اس کی. تو یہ ذرا ضروری ہے قلقلہ، چونکہ یہ تجوید کے احکام ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں، ایک حکم اس کے اندر جو ایک رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ذرا اس کو آپ فالو کریں. باقی الحمدللہ تلاوت آپ کی
یعنی اطمینان بخشے. جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد عمیر احمد صدیقی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. عظیم میں بس تھوڑا سا آپ نے ابھی پڑھا نا صدق اللہ العظیم، یہ بھی ایک کامن مسٹیک. عظیم میں دعا جو ہے نا، دعا کا مخرج ابھی ہم نے تجوید میں تو خیر نہیں پڑھا مخارج میں، لیکن ویسے میں آپ بتا رہا ہوں دعا جو ہے نا 3 حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہے. ایک ہے حرف صاد، ٹھیک ہے، دوسرا دال اور تیسرا با. اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے، یہ جو سامنے کا حصہ ہے، وہ ہمارے سامنے کے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان. اب جیسے کہ اس سے پہلے حمزہ لگا کے پڑھیں، اسے ہم پڑھیں گے اس. اس کو اس نہیں پڑھیں گے، سین والی آواز، سیٹی والی آواز نہیں آئے گی سواد کی طرح. اس اسی طرح اس کو ال، اور یہ جو ہے اس کو بھی ال. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ باریک پڑھا جاتا ہے جیسے ذالک الکتاب، اور یہ پر پڑھا موٹا پڑھا جاتا ہے. صدق اللہ العظیم. عظیم یعنی یہ ذرا اس کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد جناب یوسف ندیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ ماشاءاللہ، پہلی بات تو میں آپ کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج آپ نے پہلے دن کلاس جوائن کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور قرآن سے جو آپ کے دل میں جو قرآن کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. اور الحمدللہ آپ نے بڑا اہتمام کے ساتھ مجھ سے رابطہ کیا، اور میں نے اپنے گروپ میں آپ کو ایڈ کیا، اور آج آپ پہلی کلاس. اس میں تھوڑا سا ہمارے یوسف بھائی، یہ جو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان، تو جو ہے نا عربی میں الشیطان، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ. دیکھیے ہم لوگ اردو میں تے کو اور یہ تو عربی میں جسے تو کہتے ہیں اس کو ایک جیسا پڑھتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. اب جیسے ایک شخص کا نام ہے مثال کے طور پہ تنویر ہے، تو تنویر یہ تے ہم پڑھتے ہیں تنویر تے، جو اردو میں عام ہے. عربی میں وہی ہے، صحیح ہے تے. لیکن ایک شخص کا نام اگر ہے طارق، ہم اس کو بھی جو ہے طارق کہتے ہیں. طارق تا غلط ہے، اس کو تو عربی میں جب آپ دیکھیں عربی لوگ آپس میں پکار یا طارق، ہاں وہی نہیں کہتے ہیں یا طارق، باریک نہیں کہتے ہیں، یا طارق نہیں کہتے، یا طارق تو یہ جو تو ہے نا اسی موٹا ایگزیکٹلی. تو اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان ہے، یہ اگر آپ نے پڑھا شیطا تو یہ ہو جائے گا یہ تے والا، یعنی ایسے ہو جائے گا شیطا، تے ہو جائے گا، تا نہیں تے نہیں ہے، یہ تو شیطان. شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک رحمان، یہ رحمان کا جو ہا ہے نا، ہا یہ ہاں درمیانی الگ سے. دیکھیے دو میں آپ چونکہ پچھلی کلاسز میں نہیں تھے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو گلا ہے اس میں یہاں گلے کا جو آخری حصہ جو سینے سے قریب ہے، الگ گلے کا آخری حصہ ہے، یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، ایک حمزہ اور دوسرے یہ ہا. اردو میں جو ہا، تو عربی کا بھی وہ ہمارا صحیح ہے، لیکن یہ درمیانی حلق سے نکلتا ہے عین اور ہا. یہ جو ہا اچھا، اگر آپ اس کو اگر درمیانی حلق کے بجائے یہاں سے ادا کیا، اب جیسے الحمد کے بجائے آپ نے پڑھا الحمد، معنی بدل جاتے ہیں. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگر آپ نے پڑھا الحمد ہے سے، اس کے معنی ہو گئے آگ بجھانا اللہ تعالیٰ کے لیے. قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں اسی طرح پڑھنا. تو یہاں بھی یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی قل واللہ احد اللہ الصمد. اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ قل هو اللہ احد. قل واللہ احد. قل واللہ احد. ایک منٹ ہمارے یوسف صاحب، آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، سپارہ ہے آپ کے سامنے؟ جی 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 جی. اچھا آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ. ہا کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ پڑھیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. جی اللہ الصمد. اچھا اللہ آپ نے ابھی آپ نے اللہ الصمد جو پڑھا ہے نا، ابھی ہم نے رول پڑھا، پتہ نہیں ہم اس کو کلاس میں تھے یا لیٹ جوائن کیا. ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو اس سے موٹا پڑھتے. اب یہ اس کو پڑھنا ہے قل هو اللہ، دونوں ہونٹ آگے کی طرف، قل هو اللہ احد. اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ نہیں، بلکہ واللہ احد. اسی طریقے سے اللہ الصمد. جی اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں نہیں، یہ کوفون غلط ہے. کوفو دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، یہ فارسی طریقہ ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں. مجہول یعنی جس سے عربی زبان آشنا نہیں ہے، عربی کے لیے ان نون ہے. مجہول کا مطلب ان نون، معروف کا مطلب نون. تو یہ مجہول ہے، مجہول پڑھائی ہے. یہ دیکھیے یہ لفظ ایسے لکھا ہوا ہے کوفوان. کاف کے اوپر جب پیش ہوتا ہے تو فارسی میں اس کی آواز ہے کو، لیکن عربی میں کون ہے؟ عربی میں کو 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 فو کوفوان احد. اس کو کو نہیں پڑھتے. کوفوان احد. جی جی احد. جی جی جی. اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی نا جو غلطیاں ہیں، اس کو میں نے سب سے، آپ جو پہلی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں پہلی دفعہ، میں نے سب ساتھیوں سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ سپارے کے علاوہ ایک پینسل رکھیں اور ایک ہائی لائٹر رکھیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ جو تلاوت کے دوران میں نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر، اس کو آپ سرکل کر لیں، ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے آج میں نے آپ کو بتا دیا، ایک 10 منٹ کے بعد آپ کے ذہن سے میں ہو جائیں گی چیز. اگر آپ اس کو سرکل کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں میں نے غلطی کی ہے اور مجھے اس کا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ آگے دوبارہ بھی آپ سنائیں گے تو غلطی نہیں ہوگا، ورنہ پھر یہ غلطیاں کنٹینیو یا جاری رہیں گی غلطیاں. تو اسی لیے اس کو پینسل سے سرکل کر لیں یا ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیرا. اس کے بعد سجاد، سید سجاد. جی یہ مائک بند ہے، مائک آن کریں اپنا. سجاد یہ مائک آپ کا بند ہے، تو یہ اسکرین پہ شو کر رہا ہے کہ یہ میوٹ ہے. اس کو ان میوٹ کریں گے تو آپ کی آواز آئے گی مجھے. چلیں، ہو سکتا ہے کوئی نیٹ کا پرابلم ہو، بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اچھا چلیں، یہ ہو گیا ہمارا تجوید کا جو تھا. ابھی تقریباً دیکھیں اس میں 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ اس کو چلیں، بہرحال جیسے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے چیزیں یاد ہوتی جائیں گی. ابھی اس میں جو ہمارا دوسرا حصہ ہے گرامر کا ہے، اس میں میں ذرا جلدی سے ریویژن کر لیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم. کہ یہ جناب جی انور عظیم صاحب. جی صحیح صاحب، معذرت کے ساتھ میں نے ریویژن نہیں کی ہے تو آج مجھے اچھا معذرت دے دیں. گرامر کی اگلے ہفتے انشاءاللہ میں
چلیں انشاءاللہ اگلے کوئی مسئلہ نہیں. جی عاصم حسین صاحب. جی سر کیا پڑھنا ہے میں نے؟ اچھا اس کو نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو عربی کے جو الفاظ ہیں، ورڈز جسے کہتے ہیں، یہ لفظ ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے، دو چیزیں کیا چیزیں مل کے لفظ بنتے ہیں؟ آج میری ویسے پہلی کلاس ہے، میں پتہ نہیں آپ نے پہلے جو پڑھایا تھا. نہیں اگر آپ کی پہلی کلاس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلیں آپ کے بعد آپ کے ہم نامی ہے عاصم زاہد صاحب. جی عاصم زاہد صاحب، مائک بند ہے آپ کا؟ جی اب آن ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ الفاظ جو مرکب ہے دو چیزوں، کمپاؤنڈ ہے دو چیزوں، کیا ہے؟ ایک حروف ہے، لیٹرز، اور دوسرے ہیں حرکات، یعنی زبر زیر پہ حرکات اور حروف مل کے جو ہے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر چلیں آپ اگلے سوال کا جواب دے دیں عاصم زاہد صاحب کے. اچھا مائک آپ کا دوبارہ سے بند ہو گیا. جی ابھی آواز آپ کی آ رہی نہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ بالکل میں سن رہا ہوں. اچھا تو میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے کہ جو الفاظ ہیں یہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ عربی جو ورڈز ہیں الفاظ کی لفظ ہے، لفظ کو ورڈ کو کہتے ہیں. 3 قسم. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے بامعنی لفظ یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں، اور دوسرا بے معنی. ٹھیک ہے. یعنی میننگ فل اور میننگ لیس. میننگ فل جو لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی گرامر میں کلمہ. اردو میں ہم اس کو بگاڑ کے بولتے ہیں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کوئی چیز نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، کلیمہ. کلیمہ ٹھیک ہے، یعنی جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں. اور بے معنی لفظ کو مہمل. ٹھیک ہے، مہمل. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، اردو میں ہم کہتے ہیں کھانا وانا. تو کھانا تو بامعنی لفظ ہے، اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں. وانا جو ہے بس ایک وزن کے طور پہ لایا جاتا ہے معنی پر. تو پھر ہم نے اچھا یہ آپ چلیں یہ سوال کا مجھے جواب دے دیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا دونوں قسم کے الفاظ ہیں یا ایک ہی قسم کے؟ پورے قرآن مجید کے اندر کوئی بھی مہمل نہیں ہے. ایگزیکٹلی قرآن میں کوئی مہمل لفظ نہیں. قرآن میں ایک لفظ جو ہے وہ بامعنی یعنی کلمات ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہم کلمے کو جو ہے نا یہ ہمارا سبجیکٹ، اور اسی کو انشاءاللہ. سر یہ سوال کرنا تھا، یہ جو قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں اس کا تو مطلب کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اس میں نہیں شمار کریں گے جو دوسری قسم ہے؟ جی یہ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں وہ بے معنی نہیں ہیں. وہ اس کے معنی ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. ہمیں چونکہ بتایا نہیں گیا ہے، اسی لیے تمام مفسرین اکرام پوری اسلامی تاریخ میں 1500 برس میں سبوں نے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں اس کی کھوج میں نہیں ہونا چاہیے اس کے کیا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ عرب میں اس وقت رواج تھا، ایسا نہیں تھا کہ قرآن نے ایک ایسی چیز پیش کی کہ جو عرب جس کو سمجھتے نہیں تھے. عرب لوگ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے اس قسم کے حروف استعمال کرتے تھے. آپ بعض علماء نے تفسیر میں کوشش کی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے طٰہٰ ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یا محمد ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے مخاطب تو حضور ہی ہیں، مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ طٰہٰ کا مطلب یہ ہے، لیکن ہمیں چونکہ حکم یہ کہ نہیں بتایا گیا، لہٰذا اپنی طرف سے ہم جو ہے اندازے نہیں لگا سکتے ہیں، قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے معنی لفظ ہے، بامعنی لفظ ہے.
اس کے معنی ہیں، صرف ہمیں اس کا مفہوم جو ہے نہیں بتایا گیا، بس یہ. ٹھیک ہے سر. اچھا جی. تو اب اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے تو کلمے کے جو ہے عمیر صدیقی کلمے کے کتنی اس کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا؟ جی اس کی 3 قسم ہیں. ہاں، ایک کیا ہے؟ پہلی ہے اسم، اس کے بعد اور فعل، ہاں، اور پھر حرف. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اسی چیز کو ہم یہ جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو انگریزی گرامر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. کہ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو اور کنجکشن، پریپوزیشن، یہ وہ 8 اس کو اس میں کیٹیگریز میں انہوں نے تقسیم کیا. عربی لینگویج میں، عربی گرامر میں چیزیں تو ساری استعمال ہوتی ہیں، وہ 8 کی 8 ہوتی ہیں، لیکن کلاسیفیکیشن انہوں نے کیا ہے 3 میں اس کو انہوں نے کر دیا ہے، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم ایک ایک اس کو بعد میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے. ابھی تک تو ہم نے یہاں پڑھا. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو چلے میں کسی اور ساتھی سے سوال کرتا ہوں. جی فاروق عزیز صاحب، جناب فاروق عزیز صاحب، یہ بتائیے کہ اردو اور انگریزی میں سنگولر اور پلورل ہے، عربی زبان میں کیا ہے؟ ایک کے لیے واحد ہے جی، ڈیول یعنی ایک کے لیے ڈیول ہے یعنی 2. نہیں مطلب وہی آپ بتائیں نا کہ ایک واحد، اس کے بعد مثنیٰ، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ 3 چیزیں ہیں. جبکہ عربی اور اردو میں واحد اور جمع ہے، سنگولر پلورل ہے. عربی میں واحد، مثنیٰ، جمع، یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہم نے ضمائر منفصلہ ڈیٹیچڈ پروناؤنس میں نے لکھوائے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھیوں میں سے جس کو بھی یاد ہو وہ سنا دیں. سیف اللہ بیگ. جی آپ سنا دیں. جی جی میں سنا دوں سیف اللہ. اچھا چلیں سیف اللہ آپ سنا دیں، اس کے بعد میں باقی ساتھیوں سنتا ہوں. ہاں ذرا سنا دیں. پوری گردان جو ہے غائب کے صیغے میں ہوا. ہاں صحیح ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہم، انت، ہننا، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ٹھیک، 14 صیغے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں میں آپ سے ویسے سوال کر رہا ہوں سیف اللہ کہ وہ سب عورتیں، ان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ وہ سب عورتیں، ہننا. ٹھیک ہے. اچھا میں اگر مونس کے لیے میں ایک خاتون، انا. صحیح ہے. اچھا تو ایک خاتون یا تم ایک خاتون، تو ایک خاتون، انتی. کیوں مرد کے لیے انتا ہے. اگر ہم کہنا چاہتے ہیں تو مرد کے لیے انتا، اور عورت کے زیر آ جاتا تیرے. ٹھیک ہے. جی فاروق عزیز صاحب آپ بھی سنا دیں اگر آپ کو یاد ہے. جی ہوا، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ہمارے فاروق صاحب اس کو ہو کے بجائے آپ پورا کہیں ہوا. اس کی وجہ میں آپ بتاؤں گا بعد میں کیوں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دوسری ہم گردان پڑھیں گے اس میں ہو آتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کنفیوژن نہ ہو، اس لیے اس کو آپ پورا پڑھیں ہوا. جی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتننا، انا، نحن. جی اچھا آپ چونکہ سعودی عرب میں رہ چکے ہیں تو ایک چیز میں آپ سے بول رہا ہوں، دیکھیے سعودی عرب میں عام گفتگو میں جو لفظ نحنو ہے یعنی فرسٹ پرسن پلورل، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ عام گفتگو میں نحنو استعمال نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ہم کہنا چاہتے ہیں عربی میں کیا کہیں گے آپ؟ مثال تو آواز کٹ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ عربی بول چال میں اگر ہم کہنا چاہتے ہیں لفظ ہم
اس کے لیے عربی میں بول چال میں کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ نحنو جو ہے یہ تو ایک لٹریری ورڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے فصیح زبان میں بولا ہے. عام بول چال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں سنتے رہے ہیں, آپ رہے ہیں وہاں پر, لیکن آپ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم کہنا چاہتے, اگر آپ میں کہنا چاہتے ہو کہیں گے آنا کہیں, جیسے مثال کے طور پہ آنا پاکستانی, میں پاکستانی ہوں آپ, لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں اگر مجموعہ زیادہ دو سے ایک سے زیادہ ہیں, آپ کہنا ہم لوگ پاکستانی ہیں, آپ کیا کہیں, کیا کہیں گے آپ؟ فصیح زبان میں تو کہیں نحنو پاکستانیون, لیکن عربی میں بول چال کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نحنو کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا؟ نحنو کی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی جو لوگ عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, اگر وہاں سنیں تو کنفیوژن نہ ہو. دیکھیے جو لفظ نحنو ہے تو یہ صحیح لفظ ہے جو بول چال میں لکھنے میں, کتابوں میں, اخبارات میں, ہر جگہ نحنو استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ کوئی بھی نہیں بولتا ہے. کسی 22-23 عرب ممالک ہیں, کوئی بھی نحنو نہیں بولتا ہے. یہ لوگ بولتے ہیں احنا, احنا, احنا مسلمین, ہم لوگ مسلمان ہیں. مثال تو احنا راہین مکہ, ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, احنا کہتے ہیں. تو احنا یہ اگر آپ سنیں تو سمجھ لیں کہ وہ احنا اصل میں نحنو ہے, ٹھیک ہے. بس میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی آپ سنیں تو کنفیوژن. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بہت ساری, وہ تو جی بہت ساری چیزیں ہیں جو, اور پھر یہ اس میں بھی بڑا ہے, یعنی سعودی کچھ بولتے ہیں, مصری کچھ بولتے ہیں, سوڈانی کچھ بولتے ہیں, یمنی کچھ بولتے ہیں. خود سعودی عرب کے اندر جو اہل حجاز ہیں, مکہ مدینہ جدہ والے, وہ کچھ بولتے ہیں, دمام اور دارا وہ کچھ بولتے ہیں, اور وہ جو شمال کی طرف یمن کی طرف, وہ یمن جنوب کی طرف ہے, ان کا اپنا لہجہ ہے. جو شمال تبوک کی طرف ہے ان کا اپنا لہجہ, الگ الگ لہجے ہیں. خیر وہ ہمیں اس سے دلچسپی, اصل تو ہمیں قرآن کی زبان جو ہے اس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں. اچھا چلیں آگے. میں چاہ رہا ہوں اب اس میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سارے ساتھیوں سے سنوں, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارے ساتھی اس گردان کو جو ابھی 2 ساتھیوں نے سنائی ہے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن, بالکل پکی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ قرآن کے ہر صفحے پہ آپ دیکھیں یہ اس کا ذکر ہے, کبھی میں, کبھی تم, کبھی وہ, ہوا, انا, کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو ہر صفحے پہ ایک نہیں کئی دفعہ کئی جگہ ملے گا. تو اس لیے ان کو یاد کرنا ضروری ہے, اور ان کے مفہوم بھی ذہن میں آپ کے ہوا سے مراد کیا ہے, ہما سے مراد کیا ہے, ہم سے مراد کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ گرامر کے ساتھ تھوڑا سا لائٹ ٹرانسلیشن بھی ہم جو ہے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت صرف جو ہے 10 منٹ رہ گئے ہیں, کیونکہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے یہ, 10 منٹ رہ گئے. میں مختصراً آپ کو ترجمہ جو ہے یہ اس کی بھی میرے پاس PDF فائل میں آپ کو بعد میں بھیج دوں گا, آپ صرف اس وقت سمجھ لیں, اور لکھنا چاہے تو آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ. آج ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں. اعوذ, جی جی, باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں میں کروں گا کہ جو وربز ہیں, ورب, صرف ورب, باقی چیزیں نہیں, جو فعل ہیں, باقی اسم اور حرف وغیرہ کو فی الوقت ہم وہ نہیں کریں گے. جو ورب ہیں اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں, جس کو عربی میں مادہ کہا جاتا ہے, وہ میں ساتھ ساتھ. مثال کے طور پہ پہلا ورب ہے اعوذ. اعوذ کے معنی ہیں میں پناہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے, میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. پناہ کے معنی پروٹیکشن کے, حفاظت کے ہیں. تو یہ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں. اچھا اس میں آپ جب اپنی کاپی میں نوٹ بک میں لکھیں گے ترجمہ, یہ آپ لکھ لیں, میں چاہیں تو میں ویسے آپ کو PDF فائل بھی بھیج دوں گا بعد میں, اس میں سارے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ جو اعوذ ہے اس کا جو مادہ روٹ لیٹر ہے, اس کے نیچے آپ چاہیں تو یہاں لکھ لیں, یہ ہے عین, واو اور دال ہے.
اچھا یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ مادہ جیسے کہ مادہ عربی میں کہ عربی قواعد میں گرامر میں مادہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو روٹ لیٹرز کہتے ہیں. بعض لوگ روٹ ورڈز کہتے ہیں. ورڈز غلط ہیں. ورڈز کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو لیٹرز ہیں, ورڈز تھوڑی ہیں. روٹ لیٹرز ہیں, یا پھر اس کو آپ بیس لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, بیس لیٹرز یا روٹ لیٹرز. اچھا اب یہ ہے کہ ایسی کہانی میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان کے جتنے وربز ہیں, جو افعال جسے کہتے ہیں, فعل جس کے اندر وہ لفظ جس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو, عربی زبان کے 99.9% الفاظ 3 حروف سے مل کے بنے ہیں. یعنی ان کا جو مادہ جو میٹیریل ہے جس سے بنے ہیں وہ صرف 3 ہے. اب یہ لفظ اعوذ جو ہے یہ عین واو زال یہ مادہ ہے, یہ مٹیریل ہے, یہ روٹ لیٹرز کہلاتے ہیں, بیس لیٹرز. ان 3 حروف سے اعوذ بنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ تو میں صرف آپ کو بالکل بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں. آگے ہم جیسے سے بڑھیں گے یہ پتہ چلے گا کہ اعوذ معنی دے رہا ہے کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہاں حمزہ ہٹا کے نون لا دیں گے, نعوذ کہیں گے, نعوذ لکھیں گے, تو اس کے معنی میں کہ ہم, یعنی میں کی جگہ فرسٹ پرسن سنگولر کی جگہ فرسٹ پرسن پلورل ہو جائے گا, اور اس کے معنی ہو جائیں گے کہ میں پناہ میں نہیں بلکہ ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا جمعے کے خطبے میں امام صاحب جب پڑھتے ہیں نا, تو وہ چونکہ سب مصلیوں کی طرف سے پڑھتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, نعوذ باللہ من شرور انفسنا. یعنی وہ نہیں کہتے اعوذ باللہ, نعوذ ہم سب پناہ مانگتے ہیں, سارے مصلی ہم سب مل کے. تو نون آتا ہے پلورل کے لیے. ٹھیک ہے, اور اگر یہاں پر یا آ جائے شروع میں تو وہ 3rd پرسن کے لیے آتا ہے, یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر تے آ جائے تو تو 2nd پرسن کے لیے آتا ہے, تعوذ تو پناہ مانگتا ہے. خیر یہ چیزیں ہم بعد میں یہ ایڈوانس کیجیے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. میں فی الوقت آپ کو اصل جو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ لفظ اعوذ کے نیچے اپنی نوٹ بک میں یہ 3 لیٹرز لکھ لیں, عین واو اور دال. یہ کیا ہے, لفظ اعوذ کا مادہ ہے. مادہ سے مراد یعنی عربی میں مٹیریل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مواد سے ان حروف سے یہ لفظ یہ ورب بنا ہے. ٹھیک ہے, انگریزی میں گرامر میں اس کو روٹ لیٹرز کہتے ہیں. یہ روٹ لیٹرز یا بیس لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ اعوذ کے عین واو زال. اب اس کا معنی آپ نے لکھتے ہیں میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں یا پناہ, آئی سیک ریفیوج, اعوذ. ٹھیک ہے, اچھا اب باللہ جو ہے نا, اٹس کمپاؤنڈ آف 2 ورڈز. باللہ میں کیا کیا چیزیں ہیں, اصل میں یہ ہے بازر بی پلس اللہ. ٹھیک ہے, بی یہ جو حرف بی ہے نا, بیزر بی, یہ بہت ہی وسیع المعنی, کئی معنی اس کے آتے ہیں. بیزر بی کے یہاں جو معنی ہیں وہ کی کے, کی یعنی کی, باللہ کا مطلب اللہ کی, یعنی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کی, یعنی اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں, اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی کے معنی کی, لیکن اسی بھی کے معنی کہیں جو ہے پر کے آتے ہیں, کہیں سے کے آتے ہیں, کہیں ساتھ کے آتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹینس کے لحاظ سے, اور جو جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے اس لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کو سمجھ, اس کے بہت سارے معنی ہیں بی کے. اچھا, تو یہاں پر بی کے معنی کی کیا ہے, کی باللہ یعنی اللہ کی, اعوذ باللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کی, اور من کا مطلب ہوتا ہے سے. اس کو آپ نہ بھی لکھیں, میں آپ کو بھیج دوں گا بعد میں بھی. اور شیطان تو شیطان ہے, ظاہر ہے عربی اردو میں بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے. الرجیم کا مطلب مردود, ریجیکٹڈ, یعنی جس کو مسترد کر دیا گیا, جس کو دھتکارا گیا ہے. تو اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود. اب ان بریکٹ یہ لفظ ہیں شیطان مردود کے شر سے. اب شر کے لیے یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے, یہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم, یہ نہیں لکھا ہوا ہے شر, لیکن چونکہ مفہوم وہی بنتا ہے اس کا, اسی لیے ترجمے میں ہمیشہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے شیطان شریر ہے, کبھی خیر کی توقع تو آپ نہیں کر سکتے نا شیطان, تو
شرعی شرط سکھاتا ہے. تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں چاہتا تھا کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا جلدی کسی بات کی نہیں ہے. جو بھی چیز ہو پورے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز سمجھ کے. ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بلا جھجک اور بلا تکلف آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کلاس ہماری ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیج دیں، سوال پوچھ لیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جی سعید بھائی اجازت ہو تو آپ نے ابھی جی کلمے بالکل. کی 3 حصے بتائے تھے، اسم، جی فعل اور تیسرا جی کون سا تھا؟ تیسرا ہے حرف. 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 اوکے اوکے صحیح، جی یہ میرے ٹھیک ہے. صحیح. اسم، اسم فعل، فعل حرف. جی. اچھا اس حرف میں میں جو ضمائر منفصرہ کہلاتا ہے نا، اس میں جو آپ نے گردانیں بتائی تھی، اس میں صیغے آپ نے کہے تھے لاسٹ ٹائم 14 اس میں گردانوں کے صیغے ہوتے ہیں، اور یہ اسائنمنٹ بھی ہمیں دیا تھا آپ نے. اگر اس میں دیکھا جائے غائب اور فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن میں، تو یہ مذکر مؤنث میں یہ 12 بنتے ہیں، تو 14 آپ نے فرمایا تھا صیغے ہوتے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں نا، پہلے ہم نے غائب تھرڈ پرسن کے لکھے ہیں ہوا، ہما، ہم. یہ مذکر کے ایک لائن میں 3 آ گئے مذکر. 3 آ گئے پھر بالکل. دوسری لائن میں مؤنث کے ہے میسکولن کے لیے ہیا، ہما، ہننا. یہ ہو گئے، یہ صیغے ہو گئے تھرڈ پرسن کے. ہو گئے سر. ٹھیک ہے. اب آپ نیچے آ جائیے اس کے سیکنڈ پرسن کے. سیکنڈ پرسن میں پہلے 3 صیغے ہیں مذکر کے. وہ کیا ہے؟ انت، انتما، انتم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دوسری لائن میں آ جائیے، مؤنث سیکنڈ پرسن کا میسکولن مؤنث ہے. وہ کیا ہے؟ انتی، انتما، انتنا. یہ 6 اور 6 12 ہو گئے. پھر اس کے بعد فرسٹ پرسن ہے، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، اور اس کے بعد فرسٹ پرسن کو عربی میں متکلم کہتے ہیں. اور اس میں متکلم میں یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی مرد کہنا چاہتا ہے میں، وہ کہے گا انا، اور اگر خاتون بھی کہنا چاہتی ہے میں، تو وہ کہے گی انا. یہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اسی لیے وہ ایک ہی صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے فرسٹ پرسن میں مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، اور مذکر مؤنث بھی دونوں ایک ہی ہے. وہ نحنو. نحنو کا مطلب ہے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، اور نحنو کا مطلب ہم سب مرد یا سب عورتیں. تو اس طریقے سے فرسٹ پرسن میں 2، سیکنڈ پرسن میں 6، اور تھرڈ پرسن میں 6، ٹوٹل 14. میں نے اس کے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ اپنے گروپ میں نے بھیجا ہے پرنٹ آؤٹ. ہاں، اس کی کاپی کر کے میں نے ضمائر منفصلہ کی. اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو دوبارہ اس کو پوسٹ کر دیتا ہوں. اور میں نے ترجمہ انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. دل کرتا نا بھائی کون ہے، اس کو ذرا بند کر دیں. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کو ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سعید. جزاک اللہ. اللہ حافظ.